مسلم شریف سے ایک حدیث پاک اور دوسری روایت کے مطابق حدیث پاک وہ پڑھا گیا، شروع ہوا حدثنا ہداب بن خالد اور شیبان بن فروخ۔ اب حدثا یہاں ماضی کا پہلا صیغہ، تو اس کا فعل دو میں سے ہوگا، یا اس میں پوشیدہ ہوگا ماقبل کی طرف راجع ہوگا، یا پھر اس کا فعل ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ جو سند حدیث آتی ہے اس میں فاعل ظاہر ہوتا ہے اور وہ آگے ہوتا ہے، کیونکہ فاعل فعل پہلے ہی آتا ہے، عربی میں فاعل بعد میں آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو نا ضمیر ہوتی ہے یہ وہی ہے دارابنا والی، کون سی؟ دارابا، سنا ہو دارابنا؟ تو یہ ضمیر کون سی ہوئی؟ منصوب، تو کیا بنی؟ مفعول بھی، یعنی یہ مفعول بھی کی ضمیر ہے، منصوب محلن ہے، جو فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس سے متصل کہتے ہیں۔ تو حدثنا ضربنا، ٹھیک ہے۔ اب فاعل دیکھنا ہے تو ظاہر اب جس کو یہ پتہ چلے کہ آگے پیش ہی بڑھے گا، ٹھیک ہے، آگے رفع ہی ہے نہ کہ نصب ہے، تو اس نے حدثنا ہداب بن پڑھنا ہے، اسے پتہ ہے کہ فاعل آگے ہے پیچھے نہیں۔ ہداب نے ہمیں بتایا، کیا حدثنا نا، تو ہداب نے ہمیں، تو ہمیں فاعل بنانا، اس کو بتایا ہم کو، اب اردو میں بھی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں بتایا۔ وہ ہداب کس کے بیٹے ہیں؟ کہا وہ خالد کے بیٹے۔ کس کے؟ تو ابن کا لفظ جب دو علموں کے درمیان واقع ہوتا ہے تو آپ نے پڑھا تھا پہلے کے لیے صفت اور بعد والے کے لیے مضاف واقع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مضاف واقع، اور پھر اس کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ لکھنے میں بھی بولنے میں بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ دیکھو رسم الخط میں بھی ایسا ہے، یہاں کوئی الف نہیں ہے، حالانکہ ابن ہے لیکن لکھنے میں بھی نہیں ہے اور پڑھنے میں بھی نہیں ہے۔ تو ترجمہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہداب بن خالد نے ہمیں بتایا، اس نے ہمیں بتایا۔ مخصوص صفت میں مطابقت بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ ہداب علم ہے اور ابن خالد یہ مضاف اضافت علم کی طرف ہے، تو علم کی طرف اضافت بھی معرفہ بنا دیتی ہے، کیا کر دیتی ہے؟ پڑھا ہے نا۔ اب ہداب بن مالک نے ہمیں بتایا، اور کس نے بتایا؟ اس لیے واو حرف عطف ہے، واو صرف ایک نہیں، ایک اور، اس میں کرنا چاہیے آپ کو غور۔ کتنے ہوگی؟ واو کس کے لیے آتی ہے؟ واو کس کے لیے آتی ہے؟ مطلق للجمع، واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، کس کے لیے آتی ہے؟ جمع تفریق بھی دونوں دسی ہے، ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ یہ اور تو عربی میں کیا؟ واحد و واحد، ایک اور ایک، کتنے ہوئے؟ تو کس نے دو کی ہے؟ واو نے۔ اور اردو میں اور، اردو میں کرتے پتہ نہیں کتنا دینا چاہیے زور، ٹھیک ہے، تو اب سمجھ آئیے دو ہو گئے نا، تو واو مطلق للجمع کس کے لیے آتی ہے؟ ہاں شافی کہتے ہیں ترتیب بھی ہے، ہمارے ہاں واو للمطلق جمع کے لیے آتی ہے، واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، ترتیب کی بات نہیں کرتے۔ وہ شیبان بن فروخ، اب اس کا مطلب ہے کہ
حرف عطف ہے، پہلا معطوف علیہ بن گیا اور دوسرا تو شیبان پھر اسی طرح ہی موصوف، ابن فروخ یہ مضاف علیہ صفت، ٹھیک ہے، تو پھر یہ معطوف بنے گا اور معطوف علیہ یہ پیچھے کیا ہوگا، معطوف علیہ فاعل بن جائے گا اس کا حدث کا، اور یہ تو تابع ہے اور توابع میں سے ہے، توابع میں سے نہیں ہے، کتنے ہیں توابع؟ 5 ہے، اس میں سے معطوف با عطف با حرف، تو عدد نہیں آیا حرف، عطف با حرف۔ اب یہ تو ایک ہو گیا، اس میں حدث فعل شروع میں آیا ہے تو مسند ہے، اور جو بعد میں فاعل ہے وہ مستعلیہ ہے، کیونکہ مستعلیہ کے بغیر جملہ بنتا ہی نہیں، بنتا ہے 2 اجزاء کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو یہاں دونوں اجزاء موجود ہیں کہ ایک مسند ہے اور ایک جملہ فعلیہ میں فعل مسند ہوتا ہے اور مستعلیہ جو فاعل جو ہوتا ہے وہ مستعلیہ ہوتا ہے، اور مسند فعل اور مستعلیہ فاعل، اور جملہ اسمیہ میں مستعلیہ مبتدا، باقی مستفعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح اب یہ جملہ فعلیہ کیونکہ فعل شروع میں آیا اور یہ مسند ہے اور مستعلیہ خطاب اور یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے، تو جب کہا فاعل ظاہر ہوگا تو پھر واحد، اگر فاعل واحد ہے، اگر فاعل تثنیہ ہے تو پھر تثنیہ آئے گا، نہیں پھر واحد ہی رہے گا، پھر اب آگے دیکھو قالا، آگے کیا ہے، وقالا کر کے آگے لکھ دیا نا، کیا لکھا ہے، نا ہی لکھا ہے نا، قالا نا حماد بن سلمۃ عن ثابت البنائی یہ نیچے، و سلیمان التیمی عن انس بن مالک، اب قالا کیا، اب قالا کون سا سیگا، تثنیہ کا سیگا، ٹھیک ہے، اس میں الف ضمیر فاعل ہے، علامت تثنیہ ہے، تو ظاہر ہے یہ ضمیر ہے اور اس کی غائب کی ہے، لوٹ رہی ہے ما قبل کی تھا، تو ما قبل کتنے تھے، 2، ہدایت نہیں بڑا، ہدایت بن خالد اور اس کے بعد وہ شیبان، 2 نہیں ہوئے، تو ان دونوں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کیا، حدثنا، اب یہ نہ دے کر نا حدثنا کو حذف کر دیا، کیا کر دیا، یہ سند ہے، اس میں حدثنا کا صیغہ پیچھے چلا نا، اب آگے حذف کر دیا، ان دونوں نے کہا، پہلے کہا کہ ہمیں بتایا ان دونوں نے، اور ان دونوں نے کہا ہمیں بتایا ان دونوں نے، سمجھ آ رہی ہے، ارسل ہماری سمجھ آ رہی ہے ارشد چشتی صاحب، ہاں، قالا ان دونوں نے کہا، نا یعنی حدثنا بتایا، نا ہم کو، کس نے، حماد بن سلمہ، حماد بن، اب ترکیب اسی طرح ہی ہے جو پیچھے چلی، فاعل بن گیا نا، حماد بن سلمہ عن ثابت بنانی، ثابت بنانی سے روایت کیا، حماد بن سلمہ نے ہمیں بتایا، وہ حماد بن سلمہ نے کس سے، ثابت بنائی سے، اور پھر یہ بڑھا جائے گا سلیمان، کیا، اور سلیمان سے، وہ کون سے، التیمی، سلیمان تیمی، ان انس ابنی، تو یہ بھی تو جو جیسے ہم نے پڑھا اسی اعتبار سے یہ وہ سلیمان بڑھا جائے اسے، اور سلیمان تیمی نے ہمیں بتایا، جو پہلے ہم نے عبارت پڑھی اس کے مطابق، یعنی حماد بن سلمہ ایک، انہوں نے ہمیں بتایا، اور پھر عطف پڑھے اس کے اوپر، وہ سلیمان التیمی، اور سلیمان تیمی نے ہمیں بتایا، 2 ہے نا، ان انس بن مالک، دونوں نے کس سے، انہوں نے ثابت بنائی سے، اور سلیمان تیمی نے انس بن مالک سے، کتنے راوی ہوئے، 2 ہوئے، ایک حماد بن سلمہ
کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ثابت بن بنانی سے. اور دوسرے سلیمان تیمی کن سے کر رہے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اب یہ وہی عطف ڈال کے پھر فاعل بن گیا. اب یہ بنا کہ اب اس طرح ترجمہ ہوتا ہے، ہدا بن خالد نے ہمیں بتایا اور شیبان بن فروخ نے ہمیں بتایا، اور ان دونوں نے کہا ہمیں بتایا. کس نے؟ حماد بن سلمہ نے. حماد بن سلمہ نے روایت ثابت بنانی سے کی، اور سلیمان تیمی نے ہمیں بتایا، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے ان سے روایت کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کیا؟ اب وہ جو روایت ہے اب واقعہ شروع ہونے لگے. ابھی تو سند تھی نا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انا اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. لفظ انا کہیں دوسری بھی جا کے نا بات کی انا دینا ہے، تھوڑا پتہ بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اب پتہ بھی کوئی نہیں ہے نا تھا حرف انا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انہوں نے نسب دیا کہ نہیں رسول کو؟ آگے تو اضافت ہوئی تو اس لیے تنوین نہیں آئی. رسول اللہ کس کے رسول؟ اللہ کے رسول. یہ مضاف مضاف ہو گیا. درمیان میں جملہ معترض آیا، صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے. درود تو یہ کرنا چاہیے نا، جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے بولا بھی جائے اور درود لکھا بھی جائے. مطلب جب تک لکھا رہے گا فائدہ ہوتا رہے گا. تو دیکھو ادھر بھی مسلم شریف ہے تو ساتھ ہی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی قابل غور بات ہے، قابل. اور اس پہ بعض لوگوں کو مسئلہ ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں درود شریف صرف اللہم صلی علیہ ہے. کیا ہے؟ انہوں کو یہ امام مسلم لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر درود صرف درود ابراہیمی ہے تو یہ درود صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آیا؟ اچھا عجیب ہی ان کی جو ہے نا منطق ہے. لکھنا جائز ہے، پڑھنا ناجائز ہے. کیا یعنی خطبے میں بھی امام مسلم نے لکھا، ادھر لکھا لکھنا جائز ہے، پڑھنا ناجائز ہے. تو اس پہ ہنسیں گے اور کیا کریں گے. یہ عجیب قسم کی جو ہے نا یتیم قوم ہے کہ جن کے ذریعے درود ایسا پڑھنا ناجائز ہے اور لکھنا جائز ہے. لکھنا ہے تو جو لکھا ہے تو وہ کیا ہے؟ دعا اور درود صلی اللہ. اچھا پھر اتنے عجیب ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آتا ہے اس پہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. ان سے چھوٹے سے لے کے بڑے کو دیکھ لو، اس پہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھو یہ کہاں سے؟ پر درود ابراہیمی پورا جو ضروری ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آئے اس میں گرامی آئے اس پہ درود بھیجنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں کہیں گے درود صرف درود ابراہیمی ہے. جب خدا ایمان لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. یہی حال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو صلی اللہ علیہ، صلی فعل، اللہ اس میں جلالت فاعل، علیہ متعلق. ٹھیک ہے نا، وسلم کا عطف صلی پر، متو فعل ہے. ترکیب پھر آسان، جملہ معترضہ. قال اتیت، حضرت انس بن مالک سے، انہوں نے ثابت بن بنانی سے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. قال، اب ضمیر کا راجع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، مرجع وہ ہے اور راجع ادھر ہے ضمیر. قال فرمایا، اتیت میں آیا. کیا ایک روایت میں تو یہ ہے، کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے، وہ فی روایتین، اور ایک روایت میں ہے. وہ کون سی؟ فی روایت ہداب، روایت ہداب میں مررت علی موسیٰ، آئے کی بات نہیں یہاں، میں گزرا. کیوں نا دو طرح کی روایت ہوتی ہے، اب دیکھنا پڑتا ہے. اب ایک بندہ یہ پڑھ دے آتے ہی تو پڑھ لے، آتے ہی تو پڑھ لے. دوسرا مررت، وہ کہیں اس نے غلط پڑھا، میں نے تو تیسرا مررت پڑھا تھا. تو کہا آپ نے ایک پڑھی ہے، اس نے دوسری بھی پڑھی ہے. خود آگے بندے فتویٰ دینے سے پہلے تو تھوڑا تحقیق کر لیا کرو یا کسی بڑے سے پوچھ لیا کرو. لیکن یہاں بڑوں سے کیا پوچھے، خود بڑا بنا ہوتا ہے، اس نے ساری کتابیں تو پڑھ لی ہوتی ہیں. اب اسے کیا پتا کہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں. الفاظ ایک
کچھ الفاظ سے حدیث بیان کر رہی ہیں، دوسرے کچھ الفاظ سے بیان کر رہے ہیں، مسلم میں کچھ اور الفاظ ہوں، بخاری میں کچھ اور ہوں، نسائی میں کچھ اور ہوں، ملتے جلتے الفاظ، تب آتے ہی تو آگے تو انکار کر دیں گے، نہیں مررتو پڑھا ہے، کو مررتو پڑھا ہے تو دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے، ہداب کی روایت میں مررتو آیا، کیا آیا؟ مررتو علی موسیٰ، ایک تو یہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ایک یہ بن گئی نا، اتیتو علی موسیٰ، میں آیا کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ دوسری روایت جو ہداب سے وہ یہ ہے مررتو علی موسیٰ، اب اس سے سمجھنا کوئی آسان کام ہوتا ہے، اب وہ ترجمہ کیا کہ اتیتو میں آیا، بس ختم نہیں، اس کا تعلق علی موسیٰ سے ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اور بھی روایت ہداب، ہداب کی روایت میں مررتو، کیا تو دو روایتیں ہوئیں گی نہیں، مررتو علی موسیٰ علی یہاں لیلتن، کب آیا؟ لیلتن کب آئے گا نا، وقت ہے رات کے وقت، اس کے میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یا میں گزرا اور آیت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، کب؟ رات کے وقت۔ کون سی رات تھی؟ راتیں تو بڑی، یہ تو عام لیلتن نکرہ ہے، کوئی رات اسریہ، وہ رات جس رات بھی مجھے سیر کرائے گی، اسرا تو نہیں پڑھیں گے، معروف مجہول، وہ رات جس رات مجھے اسریہ سیر کرائی گئی، عند الکثیب الاحمر، تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اس وقت، اس رات جس رات مجھے سیر کرائی گئی، کہاں سے؟ عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس، اسے آپ نے یہ بھی بتایا الکثیب الاحمر، عند مضاف ہے، الکثیب اور کثیب موصوف ہے، اور آگے صفت کھڑی ہے احمر، پتہ نا احمر دا بھی سرخ، سرخی، اور حمراء اس کا مؤنث آتا ہے، تو سرخ ڈیلے کے پاس مجھے سیر کرائی گئی، جب میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو اس رات جب سیر کرائی گئی تو میں کہاں سے گزرا؟ سرخ ڈیلے کے پاس، وَهُوَ قَائِمٌ، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے تھے، کیا تھے؟ کھڑے تھے، یصلی، پڑھ رہے تھے، فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز، کیا؟ دیکھو اب واہ سے حالت بیان ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس رات جزا سیر کرے گی، کسی بھی احمر کے پاس سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کس حالت میں تھے، فرمایا اس وقت وہ اپنی قبر میں تھے، کہاں تھے؟ اور قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قبر میں کھڑے، یہ حال یہ نہیں بنے گا، اور حال کس کا بنے گا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات اور یہ کسی اور کی، اونچی بولو، ہاں تو بھی حال ہے، کیا ہے؟ جنہوں سمجھ نہیں آئی وہ بھی حال ہے، ٹھیک ہے، وہ ذوالحال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذوالحال اور حال ہے، ذوالحال یعنی کہ عوام بیٹھی ہو تو انہیں پوچھے آپ کو سمجھ آئی ہے، تو شاگردوں کو پوچھو بات کون سی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عوام کا کیا بننا ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، یا میں آیا ان کے پاس سرخ ڈیلے کے پاس، اس رات جب سیر کرائی گئی تو مجھے یہاں سے گزارا گیا، تو میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے، ایک تو یہ بتایا وہ کھڑے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں تھے، دوسرا یہ فرمایا کہ نماز پڑھے تھے، اور کہاں؟ فی قبرہ، فی اپنی قبر میں، اپنی قبر میں، تو بات کرے یہ جملہ سن کے ان کی قبر نکل جاتی ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، وہ قبر میں نماز بھی پڑھتی ہیں، اور بات کی اس سے بھی زیادہ نکلے گی کہ حضور باہر کھڑے ہو کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اندر کی کیفیت بھی بیان کرتے ہیں، یہ سارا عقیدہ تو سنیوں کا ہے، کس کا ہے؟
کیونکہ سنی کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو جنہوں نے بنایا ہے تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے بنایا نہیں، ہمیں آمینہ کے لال نے عطا فرمایا ہے اور ہم نے پڑھ کے سنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک روایت یہ. دوسری، اب اس کی سند چھوڑتے ہوئے آخر پہ آتے ہیں. قال سمعت انسا، کہا میں نے حضرت انس کو سنا. ادھر تھا ثابت بنانی بھی اور انس بھی، دو راوی. کتنے؟ جو بیان کرنے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا. اور ادھر اب حضرت انس ہیں. کون ہے؟ کہتے ہیں ان کو میں نے سنا، اور سننے والے سلیمان تیمی ہیں جو پیچھے بھی گزر چکے. یقول، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ، مررت، اور مررت سیکھے گا بھی بتانا واحد متکلم میں مرہ، ٹھیک ہے. مرارنا اینڈ پہ آ جاؤ، مررت مرارنا. مررت مرور مانا گزرنا. کیا مانا مرور کا؟ گزرنا. تو میں گزرا علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اسے وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عیسیٰ، اب یہ گورا گیا عیسیٰ علیہ السلام ادھر کی حدیث میں اور زیادہ ہے. کیا؟ مررت لیلۃ اسری بی، جیسے پیچھے گزرا اس میں اور زیادہ ہے کہ میں گزرا اس رات جس رات مجھے سیر کرائی گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو جب کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، تو تجھے آمنہ کے لال کی شان سمجھ میں کیوں نہیں آئی ہے؟ جب مقتدی کی شان یہ ہے کہ کئی سو سال اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو جس آقا کے صدقے انہیں شان ملی ہے اس آقا کی حیات کا خود عالم کیا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنے سال بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا اسی طرح. اور حضور ماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ، اور معراج شریف کی رات موسیٰ کلیم اللہ رو بھی بڑے تھے، بات کی تھی آدم علیہ السلام. تو یہ غرور ہوتی ہے، باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ نماز کے حوالے سے، جس کے کہ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صرف نماز نہیں، حج بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حج بھی، یا حجونا، وہ حج کرتے ہیں. یصلونا، وہ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ نہیں کہ فوت ہونے کے بعد عمل منقطع ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے. فوت ہونے کے بعد جو ادھر عمل ہے اس پہ ثواب ہے، اس پہ سزا ہے. قبر میں بھی عمل ہوتا ہے لیکن وہ بطور تلذذ ہوتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے اللہ کے ذکر میں. جو یہاں رہ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے پھر انہیں وہاں توفیق ملتی ہے، لیکن اس پہ ثواب مرتب نہیں ہوتا. ثواب یہاں ہے، ثواب یہاں ہے، اور عمل یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ فوت ہونے کے بعد وہ ختم، کچھ کر ہی نہیں سکتے. اگر نہیں تو پھر ایک حدیث نہیں، یہ تو مسلم اور بخاری، مسلم میں موجود ہے یہ حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں، اور صرف مسلم میں نہیں، مسند احمد میں بھی موجود ہے. اس میں، اور صرف مسند احمد میں نہیں، یہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے اس میں، اور شاید ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. یعنی ایک نہیں، سیاہ ستہ کی کتب کے اندر دیکھیں تو یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی، اور مسند احمد میں بھی ملے گی. اور پہلی مسلم، کیا مسلم ہے، اور کتاب الایمان میں اس کے حاشیے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے، علماء ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی گرامر کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور ساتھ اس حدیث پاک کا نور دیا. اب آپ کو اتنا تو یاد ہونا چاہیے، مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبری، یہ تو زبانی یاد ہونا چاہیے. مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی، کیونکہ قائم یصلی فی المحراب پہ میں نے کوئی فی قبری کوئی ترکیب نہیں کی. تو اسی طرح آپ کو جو ہے نا کوئی محنت کرنی چاہیے کہ کچھ حدیث پاک یاد ہو جائے.
یہ تو یاد ہونا چاہیے. مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. اگر وہ بھی یاد ہو جائے لیلۃ اسریہ بھی، اس رات جس رات مجھے سیر کرائی گئی، تو عند الکثیب الاحمر وہ بھی یاد ہو جائے، کثیر احمر کے پاس، وہو قائم یصلی فی قبرہ، اور وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھے تھے. اور بعد میں یہ بھی کیا کہ وہ کھڑے صلات یعنی درود پڑھ رہے تھے. تو ہم اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، ہم اسے بھی قبول کر لیتے ہیں. ہم دونوں ہی ہیں. مودی سے نے لکھا نماز پڑھے ہیں، سبحان اللہ. بعد نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کا وقت تھا، تو وہ کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے تھے. ہم نے کہا ہمیں یہ بھی قبول ہے، ہم تو ماننے والے ہیں. ہم تو اس پہ بھی نور ہے، اس پہ بھی نور ہے، اس میں بھی. اور ضرور جو یاد کرے گا اسے ملے گا سرور. ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.